آیت نمبر 26 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں یبین لکم کہ تمہارے لیے کھول کے بیان کرے، واضح کرے، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم یہ طریقہ اللہ رب العزت کا پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی. لفظ سنت جو ہے یہ ہم عام طور پہ سنتے ہیں اور اس کا معنی جو ہے وہ طریقہ ہے. سنت جو ہے لفظ یہ عمومی طور پر ہم عام سنتے رہتے ہیں، یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سنن. سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ رب العزت کا جو ایک عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہی اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، تمہیں توبہ کے طریقے پر چلانا چاہتا ہے. اللہ علیم حکیم. اللہ رب العزت جاننے والے اور حکمت والے. اچھا، ایک بات یہاں پہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار نام جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے. مختلف ناموں کے ساتھ اللہ نے خود ہی اپنا تذکرہ کیا ہے. کہیں غفور رحیم، کہیں ستار العیوب، کہیں علیم الحکیم. ان ناموں کے بارے میں بھی آگے چل کے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد ہے، سورۃ الاعراف 8واں پارہ. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تم اللہ سے دعا کرو لیکن اللہ سے اس کے ناموں کا وسیلہ دے لو. یہ وسیلہ اور یہ تفعیل ہمارے معاشرے میں ایک لفظ عام بولا جاتا ہے اور اس کے معنی ہم مختلف لیتے ہیں. اپنے طور پہ اس کا ایک مفہوم لے لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو قریب سے لینا ہے، دور سے نہیں لینا، قریب سے لینا ہے. کہیں درمیان میں کسی کا واسطہ دے کے نہیں لینا. اگر واسطہ دینا بھی ہے اللہ رب العزت کو تو اس کے بہترین نام ہے. ہم یہاں خود بھی تعریف چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعریف کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو تعریف کے لائق ہے وہ اللہ رب العزت. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو تو مجھے بہترین ناموں سے پکارو، میرے جو بہترین نام ہے ان کا واسطہ دے لو، انہیں کی تفعیل مجھے یاد کرو. اللہ سے چاہتے ہو تم لو لگاؤ، دعا کرو، اپنی مشکلات، مسائل، مناجات اس کے سامنے رکھو. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سنت ہے، جو حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی بیان کرو. چاہے سورۃ فاتحہ کی شکل میں کر لو، سورۃ اخلاص کی شکل میں کر لو، یا کوئی اور آپ کو الفاظ آتے ہیں تو ویسے ہی کر لو. اس کے بعد درود شریف پڑھو اور اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر جو بھی اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ رب العزت کے ناموں کا واسطہ دو. اس طرح سے تم دعا کرو. رمضان میں یہ دعا کا عمل بہت زیادہ ہے، آگے چل کے ان کی وضاحت بھی آتی جائے گی. بہرحال اللہ رب العزت ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کے قریب رہو، توبہ سے دور نہیں رہو. گناہ کرو بھی تو فوراً توبہ کے قریب آ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، تمہیں ہلکا کرے. گناہوں کا بوجھ بہت لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، ہر انسان کے اوپر ہے، لیکن بعض لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پہ بیٹھے مکھی کو اڑا دیا، اور دوسرا انسان ہے کہ جو اس طرح سے کہ جیسے گناہ میں دب گیا، اس کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا. یعنی گناہ کو ایک آدمی معمولی سمجھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گناہ کو ایک بہت بڑا وزن سمجھتا ہے. جو بوجھ سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یرید اللہ یخفف عنکم. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ تمہیں گناہوں سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ دنیا سے گناہوں سے ہلکا ہو کے جاتے ہیں، یعنی اپنے بوجھ کو کم کر کے جاتے ہیں، تو یقیناً قیامت کے دن ان کو بڑے انعامات سے نوازا جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دنیا کے اندر ایک مسلمان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسانوں سے، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت کے دن ان سے بڑا انعام کیا چاہے گا؟ جی کون بتائے گا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملے گا؟ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جامع کوثر پینا، آب کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. یعنی ہر بندے کی یہ ایک چاہت ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب ہو. اور جامع کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پی لے گا قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہو اور اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور وہ کوثر ہوگا کیا؟ پانی ہے. اور پانی کی شکل کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور کچھ لوگ تو میرے ہاتھوں سے پیئیں گے، کچھ میرے ہاتھوں سے میں ان کو چلو بنا کے پلاؤں گا. کچھ نصیب ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو
پئیں گے میں ان کو پیالوں سے پلاؤں گا، اور میرے قرب و جوار میں ابو بکر اور عمر ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے، اور بعد میں آنے والوں کو وہ پلائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں اپنے حوض پہ بیٹھا ہوں گا، اپنی امت کو وہ جام پلا رہا ہوں گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اس وقت ایک بہت بڑا گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی امتیں ہوں گی، لیکن آپ اپنی امت کو کیسے پکاریں گے، کیسے آپ پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں 5 کلیان سے، 5 اعضاء سے ان کے جو چمکتے ہوں گے۔ وہ 5 اعضاء کون سے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ 5 اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ السلام علیکم شیخ۔ وضو سے، چہرے سے۔ مبارک رفیع۔ وہ وضو والے اعضاء جو ہیں وہ 5 چمکتے ہوں گے، چہرہ، ہاتھ دونوں، کنیوں تک اور پاؤں۔ یہ 5 اعضاء سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں۔ اور ایک مثال بھی دی ہے کہ آپ نے کہ بہت سے گھوڑے جو ہیں وہ تو ان میں کچھ گھوڑوں کے نشان لگے ہوں گے ایسے 5 قسم کے، تو وہ جس طرح سے پہچانے جاتے ہیں، ایک مالک پہچان لیتا ہے، تو میں ایسے ہی اپنے امتی لوگوں کو پہچان لوں گا۔ فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی، میری حوض کی طرف آ رہی ہوگی، اچانک سے ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، میں ان سے پوچھوں گا کہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے تک آنے دو، تم نے ان کو کیوں روک لیا ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیں گے، وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پہنچائے ہوئے پیغام کو، آپ نے جو ان تک دین پہنچایا اس کو مکمل ہی نہیں سمجھا، اپنی طرف سے یہ چیزیں لگاتے رہے اور اس کو بھی ثواب سمجھتے رہے، اس کو کہتے تھے یہ دین ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے یہ کام تم کر لو، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں یہ الفاظ سنوں گا ان کے، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر، ان ظالموں نے میرے پہنچائے ہوئے پیغام کو پورا نہیں سمجھا، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے، پیغام ہے اللہ رب العزت کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین مکمل ہے، اس دین کے اندر تم کچھ بھی کم و بیش، کمی اور زیادتی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ لو بھی یہ بھی دین ہے اور اس کو بھی ہم کر لیں تو ثواب ہی ہے، کون سا گناہ ہے؟ یہ بھی ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، کھانا سامنے رکھا ہوا تو اس کو برکت کے لیے ہم اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یا کچھ ایسی ہی باتیں بہت سی ہم معاشرے میں سنتے ہیں۔ بہرحال دین مکمل ہے۔ اچھا ایک اور سوال یہاں پہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ پہلے وقت میں تو مائک نہیں تھا، یا یہ موبائل جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں تھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی نہیں تھا، تو تم اسے کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ کون بتائے گا؟ السلام علیکم شیخ۔ جو دین میں نئے کام کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف دین کے اعتبار سے، اسے بھی کہا گیا جو بھی ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، جیسا کہ فون ہے، کمپیوٹر ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں ان باتوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے سادہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، ایسے ان کو دین سے دور کرنے کی اور دین میں نئی چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی آپ استعمال کر رہے ہو، کسی نے گھڑی پہنی ہوئی، کسی نے کوئی اچھا لباس پہن لیا ہے، کوئی مائک استعمال کر رہا ہے اذان کے لیے، یا کوئی ایسی ہی چیز کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے، یا یہ موبائل استعمال ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ تو اس وقت نہیں تھا، آپ استعمال کر رہے ہیں، اس وقت گھوڑے تھے، تم ابھی ہے بس میں، کار میں، یا ہیلی کاپٹر پہ، جہاز پہ سفر کر رہے ہو۔ یہ ساری چیزوں کا جواب یہ ہے کہ اس میں سفر کرنا، یہ چیزیں استعمال کرنا، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ ہم اگر اس میں سفر کرتے ہیں تو ایک سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ ان میں ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اچھا ثواب اور گناہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ مثلا ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم سواری پہ بیٹھو تو دعا پڑھ لو، وہ سواری یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ گھوڑا ہو تو تبھی تم دعا پڑھو، وہ ہیلی کاپٹر ہو تو تم نے یہ دعا نہیں پڑھنی، نہیں۔ اسی طرح اذان ہے تو اذان جب کہی جائے گی تو عام آدمی اگر کہتا ہے تو وہ بھی وہی کلمات کہے گا، اگر مائک میں کہتا ہے تو پھر اسپیکر میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی وہی کلمات۔ اس لیے دین کیا ہے؟ مکمل ہے۔ دین کو اسی طرح سے ہم نے لینا ہے، اور اس کے اندر اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی چیز داخل کرنے کی قطعاً اجازت اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ میں کر لوں۔ لیکن بعض چیزوں میں ایسا ہے، مثلا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ایک یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک مختلف انبیاء دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر ایسے ہی کسی انداز میں ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کے نام لے کے، جیسے اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرک و بدعت ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ کے احکامات کو اسی انداز میں ماننا یہ کسی طرح سے بھی کمی اور بیشی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ وہ اسی طرح کا عمل ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، من صلی علیہ عشرہ،
جو مجھ پر درود پڑتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی، 10 مرتبہ پڑتا ہے تو 100 نیکیاں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ پر درود پڑا جائے، وہ درود جو ابراہیمی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد، اس کی حاجات، اس کی مناجات، اس کی وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب یعنی کلمات وہ ہیں، اسے مختصر کر دیتا ہے۔ یہ کئی حدیث میں ایسے بھی آتے ہیں، ہمارے پاس اگر علم نہیں ہے تو ہم اپنے کم علمی پر ہی ان الفاظ کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بات ہے، وہ پیغام ہے۔ چکنا کیا ہے؟ بٹر ہوگا۔ جی اچھا، آگے چل کے یہیں پہ جو ہم پیچھے سبق پڑھ رہے ہیں آج تھوڑا سا اسے ہی ہم دہرا رہے ہیں کہ جب تک شیخ نہیں آتے، اللہ عالم کیا وجہ ہے کہ فون بھی نہیں اٹھا رہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں، اللہ خیروفیت فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ بھلا اس میں کیا نقصان ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے۔ یہاں پہ 2-3 باتیں بیان کی ہیں کہ ایمان والے لوگ جو خرچ کریں گے نا، ایمان والے لوگ اور جن کا ایمان ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اس کا بدلہ لینا اللہ سے، ایسے لوگ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کے قیامت کے دن وزن ہوگا، ورنہ ایک بندے کا جو عمل ہوگا، فرمایا کہ پہاڑ کے برابر ہوگا، تو وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ سامنے دیکھے گا کہ یہ میں نے دنیا میں ایک عمل کیا ہے، اس کو وہ عمل دکھایا جائے گا، لیکن اس عمل کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کا جو پیش ہونا ہے وہ اس کی خاص وجہ ہے، اس کا وہ ایک خاص کلمات ہے، اس کا ایک خاص نظریہ ہے، خاص سوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آ گئے شیخ طریقہ۔ مرحبا۔ آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے کر کے شیخ کو دے دیجیے۔ جی بات کر رہے تھے کہ جس کا ایمان اللہ رب العزت پر ہے اور قیامت کے دن پر ہے، تو اس کا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس کا وہ خرچ کیا ہوا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اسی کا ہر عمل قیامت کے دن وزن ہوگا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے۔ فرمایا کہ عمل کو چھوٹا بھی نہ سمجھو، یعنی کسی نیکی کے عمل کو بالکل چھوٹا نہیں سمجھو، بلکہ کرتے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس نیکی کے عمل کو اللہ رب العزت قیامت کے دن بہت بڑا بنا کے تمہیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا شیخ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر آیت نمبر 60 سے، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ جی ہاں جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ بلا شبہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اس کلام کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی، یا قرآن جو اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ وہ اپنے فیصلے لے کر جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور بلا شبہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اس کے ساتھ کفر کریں، یعنی طاغوت کے ساتھ۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے دور کا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے
جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، بظاہر وہ مسلمان ہیں، دعویٰ ان کا اسلام کا ہے، مگر وہ فی الحقیقہ اندر سے وہ کافر ہیں، یعنی منافقین، اور ہمیشہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال ڈھال بظاہر، ان کا جو ہے وہ بظاہر اعمال کا مظاہرہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اندر جو باطن ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کا جو سزا ہے، جو جزا ہے، وہ اللہ کے ہاں انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ طبقہ جو ہے، فرقہ جو ہے منافقین کا، یہ اللہ کے ہاں سب سے قابل نفرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں جو ابتدائی چند آیات ہیں ان کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بالکل کلیئر مسلمان ہیں، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ خود ان چیزوں سے آگاہ ہو چکے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر آپ کو تھوڑی سی اس کی سیر کروا دیتے ہیں دوبارہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے اولئک هم المفلحون تک، یہ 5 آیات، صرف 5 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کا ذکر کیا جو خالص مسلمان ہیں، اور 6 آیت سے لے کر 7 آیات تک صرف 2 آیات کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یا نہ ڈرانا آپ کے لیے ایک جیسا ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جو ان کو حق دیکھنے سے محروم رکھتا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ 2 آیات میں کلیئر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو کلیئر کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور باقی 7 یعنی 8 نمبر سے لے کر 20 آیات تک 13 تقریباً جو ہے ایسی آیات ہیں جن میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے بہت واضح کیا اور ان کا تذکرہ مفصل کیا ہے تاکہ لوگ بھی ان کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ چھپ کر وار کرنے والے ہیں۔ منافق کی حالت ایسے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات آپ کو کتا جو ہے، کتا کاٹنے والا کتا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آپ کو ظاہر میں وہ بھونکتا ہے اور آپ پر حملہ آور ہوتا ہے آپ کے سامنے سے علل اعلان، ایسے کتے کے شر سے اور اس کے کٹنے سے آپ بچ سکتے ہیں
کیونکہ دور سے وہ چیلنج کرتے ہوئے آتا ہے اور آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اور کتوں میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ وہ جب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بڑا شریف بن کے نیچے زمین پر منہ رکھ کر دم ہلا کر بیٹھتا ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑا شریف ہے اور اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا اس کے دل میں میری کوئی عداوت نہیں ہے۔ جب آپ گزر جائیں گے سکون کے ساتھ، پیچھے سے اچانک آپ پر حملہ آور ہوگا اور اس کی کوئی اطلاع وہ آپ کو نہیں دے گا اس کو۔ تو یہ منافقین بھی ایسے ہیں جو اسلام اور اہل اسلام پر چھپ کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی کیا مطلب دیکھا، کیا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے رویے کے بارے میں نہیں جانتے کہ جو میں نے بذام خود ان کا اپنا ایک ذاتی دعویٰ ہوتا ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے جو ان کی طرف اور ان سے پہلے جو کلام نازل ہوا، جو کتابیں نازل ہوئی، دعویٰ ان کا یہ ہے، لیکن اندر سے چاہتے کہ ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے بجائے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے طاغوت اس کے پاس لے کے جائیں۔ اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ طاغوت سے مراد کون ہے، یہ پہلے آیت الکرسی کے بعد جو آیت گزری تھی اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کہ اللہ اپنے دوستوں کو، اور دوست اس کے وہ ہیں جو اہل ایمان، جو مسلمان ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو وہ گمراہیوں سے، ظلمتوں سے نکالتا ہے اور راہ راست پہ نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا دوست یا ان کے دوست شیطان ہیں یا طاغوت ہے۔ اس وقت بتایا تھا کہ طاغوت سے مراد کیا ہے، یعنی معبودہ نے باطلہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو صرف شیطان کو تو نہیں آدمی پوچھتے جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، شیطان کے علاوہ بھی بہت سارے یعنی ایسی چیزیں ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ وہ بتایا تھا کہ طاغوت کی جامع جو تعریف ہے وہ کیا ہے، شاید آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کس کو کہتے ہیں طاغوت؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس طاغوت بولتے ہیں، طاغوت کا ایک نام مانا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے غیر کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کی عبادت کریں گے وہ طاغوت میں شمار ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ طاغوت سے مراد کون بھائی شیطان بتا ہے۔ رہے ہیں، یہ کون سا رضوان اللہ بھائی ہیں؟ جی رضوان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بالکل بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اس کی بہت جامع اور مختصر، جامع و معنی تعریف یہی ہے طاغوت کی کہ ہر وہ چیز کہ جس کی اللہ کے علاوہ دنیا میں پوجا ہوتی ہے، یا جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یا جس کا تصور پایا جاتا ہے، وہ سب کا سب کیا ہے، طاغوت ہے۔ کا حجر ہوں، شجر ہوں، نفس، انسان جب بس اوقات نفس امارہ کی جب پوجا کرتا ہے تو یہ نفس بھی کیا ہے، طاغوت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کو لگام دیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بذام خود ایماندار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہمارے طاغوت کرے، غیر اللہ کرے، اللہ کے فیصلہ
نہیں چاہتے۔ اس میں ایک قصہ بھی ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ عام ہے ویسے تو حکم، لیکن اس کا شان نزول ایک خاص ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص بلکہ دو شخص ہیں، ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بشر نامی ہے جو مسلمان ہے بظاہر اور حقیقت میں وہ منافق ہے، اور ایک یہودی ہے۔ اور بشر جو ہے جو مسلمان ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ ہمارا جو جھگڑا ہے ہم فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کعب بن اشرف یہودی سے، جبکہ یہودی کہتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو، ہم یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے کے بعد جو یہودی ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو مسلمان ہے بظاہر مسلمان جو منافق ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، یہودی کے حق میں دلائل تھے، ان دلائل کی بنیاد پر جو آپ نے اس کے مستندات دیکھی اور اس کے حقائق کو جب سنا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بشر مسلمان ہے لہذا اس کی طرفداری کی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پرستی کی وجہ سے اور طرفداری سے بالا تر ہونے کی وجہ سے آپ نے بظاہر مسلمان کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے کہ جو مسلمان آپ کا فیصلہ سننے کے بعد بلا چوچرا اس کو قبول نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے، اور عمر فاروق کو یہودی بتا دیتا ہے کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول میرے حق میں کر چکے۔ تو جب یہ فاروق سنتے ہیں تو اس قصہ میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھہرو، صبر کرو۔ جب وہ بڑا خوش ہے بظاہر مسلمان، عمر فاروق جاتے ہیں اور اندر سے تلوار لاتے اور اس کی گردن تن سے جدا کرتے اس منافق جو بظاہر مسلمان ہے، اور کہا کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے عمر کے پاس آ جائے، عمر اس کا فیصلہ زبان سے نہیں بلکہ تلوار سے کرے گا۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے بارے میں محدثین کی رائے جو سند پر ہے وہ ضعف کی ہے۔ اس کی سند میں جو روات ہیں غالباً ان میں اکثریت جن پر اعتماد کیا گیا ہے وہ ضعف کی ہے، لیکن اتنا زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے کہ اتنا زیادہ معروف ہے علی زد زبان کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے ضعف کا اس کو نقصان نہیں ہے، اس کا مفہوم درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے فیصلہ جس کو قبول نہیں ہے اس کا اللہ کے ہاں ایمان کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف
जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, व इलर रसूल, और आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में, आपकी अदालत में। रईत अल मुनाफिकीन, तो आप देखेंगे कि मुनाफिकीन जो हैं, यसुद्दून अन्का सुदूदा, वो आपसे अपने आप को फेर लेंगे, कतराएंगे, आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, आपसे रूगर्दानी करेंगे। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर ये भी बात ज़हन में रखिएगा, ये आयत बड़ी मुहिम है आज के इस हमारे दौर में, कि जब कोई भी मसला आता है इस शरीयत का, तो जब अल्लाह के महबूब की हदीस आ जाए, क्योंकि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से मुराद आपकी ज़ात इस वक्त आमने सामने नहीं है। जब आप इस दुनिया में जिंदा थे, मौजूद थे, तो आप खुद अपनी ज़बान अतहर से उस वक्त फैसला फरमाते, जैसा कि मैंने पहले वाक़या सुनाया है। लेकिन अब जबकि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो आपके अदालत से मुराद आपकी अहादीस हैं, आपके वो फरामीन हैं, आपकी वो सुन्नतें हैं जो आपसे साबित हो चुकी हैं और मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है। अभी भी जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता, बल्कि उससे घबराता है और अपने शेख की या अपने मनपसंद इमाम की वो राय को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुकाबले में, आपके अहादीस के मुकाबले में पेश करता है, या उसका दिल जमता उधर है, यानी इमामों और मशाइख या फिरके के जो सरकर्दा उनके नज़दीक लोग हैं, तो उसकी मिसाल बिल्कुल इसी कुरान मजीद की आयत में दी गई है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम तआलू, जब ऐसे मुनाफिकीन को कहा जाता है, तआलू आओ, इला मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी कुरान मजीद, व इलर रसूल, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, जो नबी का फैसला है, रईत अल मुनाफिकीन, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, वो आपसे मुंह फेरते हैं या आपसे रूगर्दानी करते हैं, यानी उनका दिल नहीं जमता। और आज भी आप देखेंगे कि कुछ लोग कुरान और हदीस में फर्क करते हैं। बहुत सारे तो लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, वो भी एक मुनाफिकों की जमात है जो मुनकरीन हदीस है। इस कुरान की आयत के मुताबिक क्या है कि अल्लाह के कुरान से और रसूल के हर फरमान से दोनों से भागना, या इनमें से किसी एक से भागना, वो भी मुनाफिकों की अलामत है। और वो कहते हैं कि हदीस से हमें सरोकार नहीं, जबकि मैंने एक दर्स में गुज़श्ता बताया था कि कुरान और हदीस में काजी क्या है, जज कौन है, वो हदीस है। जब तक हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सादर होने वाले फैसलों को नहीं मानेंगे, तो तब तक हम कुरान मजीद को तस्लीम कर ही नहीं सकते। अल्लाह के महबूब को सच्चा मानेंगे, आपके हदीस पर ईमान लाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को हमारे लिए मानना मुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकैफ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम सुम्मा जाऊका, कैसे सूरत हाल है या क्या कैफियत होगी, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई मुसीबत, कोई परेशानी लाहिक होती है, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, बसबब उसके, क़द्दमत जो पेश किया उनके हाथों ने, सुम्मा जाऊका यहलिफूना, फिर वो आपके पास हाजिर होते हैं और कसम उठाते हैं अल्लाह की। फिर वो कहते हैं कि हमने तो इससे, यानी अपने निफाक पर वो अल्लाह ताला की कसमें खाकर लोगों को मुतमईन करना चाहते हैं।
मुसलमानों को, अहले इस्लाम को अल्लाह को गवाह बनाना चाहते हैं और अपने निफाक की, अपनी मुनाफिकत की सफाई पेश करना चाहते हैं कि हमने जो ऐसी दोगली पॉलिसी अख्तियार की है, इससे मुराद हमारी एहसान यानी अच्छाई और लोगों के माबैन इत्तिफाक था, ताकि किसी के साथ भी कोई झगड़ा ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी से जो है कोई अनबन ना हो, किसी से कोई इख्तिलाफ ना हो, सब से जो है वो बनी रहे, सारे एक रहे, मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे। हमारा तो ये मकसद था। अब ये देखिए कि आज आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल यही आपके सामने कहते हैं कि देखो भाई, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना। अपना मसलक और अपना जो अकीदा है, अपना जो अमल है, उसको छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना। अगर यही बात जो आज का लोग करते हैं यही ठीक थी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, सबसे ज्यादा हकीम और दाना है, सबसे ज्यादा इंसानियत के खैरखा हैं और सबसे बढ़कर हमदर्द हैं और सबसे ज्यादा मुखलिस हैं, उनकी वजह से जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई है, सबसे बड़ा झगड़ा हुआ है, सबसे बड़ा इख्तिलाफ हुआ है, वो क्यों हुआ? जबकि आपको कुफार ने तो ये कहा था कि कुछ अरसा हम आपके साथ मिलके अल्लाह ताला की इबादत कर लेते हैं और कुछ अरसा आप अकेले हमारे साथ हमारे बुतों की पूजा कर ले। इस तरह एहसान और तौफीक का रास्ता हम अख्तियार कर ले। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकालीफ के बावजूद डंके की चोट फरमाया था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो अमल है, तुम्हारा अकीदा है, वो कभी भी मुझे हजम नहीं होगा। मैं इसको कभी कबूल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह की अदावत, अल्लाह की दुश्मनी है, इस्लाम के खिलाफ है, मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। और आपको घर से निकाल दिया गया। 3 साल तक आपकी पूरी कौम के साथ, आपके सहाबा और आपकी बरादरी और आपके कबीले को मुशरिकीन मक्का ने मक्का से निकाल दिया और बाइकाट रखा और बच्चे चमड़े चमाने पर, दरख्तों के बर्क जो है खाने पर वादी में मजबूर हो जाते हैं। तो मकसद ये है कि अगर कोई आज कहता है, बाज़ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आप सख्ती करते हैं लोगों को, छोड़ दे लोगों को उनके हाल पर, आप अपना काम जारी रखें, आप हक को किसी को मत छेड़े, लोग बुरा कहते हैं, आपकी शान के खिलाफ है, आप उलमा लोग हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। जहां कोई लगा ठीक है खुद भुगत लेगा, सबको पता है, नहीं कहना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस आयत की जद में आते हैं जो लोगों को अच्छे तरीके से समझाते नहीं। समझाना चाहिए, अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हो, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अच्छे और शानदार तरीके से बताओ, हिकमत अमली के साथ बताओ, हमदर्दी के साथ बताओ। लेकिन उसको छोड़ देना, टच ना करना, उसके मर्तबे को देखना, उसके चुदराहट को देखना, उसके मकाम मर्तबे का ख्याल रखते हुए उसको जहालत पे छोड़ देना और उसकी बुराई पर जो है वो कदगन ना लगाना, उसकी निशानदेही नहीं करना, तो ये ऐसे ही है। तो कहते हैं जहां कोई लगा ठीक लगा है, वो ऐसे है कि जैसे आप तहज्जुद के वक्त गुजर रहे हो, रात के 3 बजे हो और एक शख्स जो है वो खड़ा होकर मुसल्ले पर तहज्जुद पढ़ रहा है और एक शख्स उसी वक्त किसी के घर को शगफ
और सुराख करके उससे वो चोरी कर रहा है, तो आप गुजर रहे हैं और आप ये कहते हैं जहां कोई लगा है ठीक लगा, जो तहज्जुद पढ़ रहा है वो भी ठीक है, जो किसी के घर को जो है वो अभी सुराख करके उसका सब बेचारे की जिंदगी की कमाई हथिया लेगा, लूट लेगा, आपके भाई के सोते हुए उसका बेड़ा गर्क कर देगा, आप कहते हैं ये भी ठीक है। तो जाहिर बात है आपसे तो कोई अनबन नहीं होगी, चोर आपसे नाराज नहीं होगा कि आप चुपके से गुजर गए। चोर की लड़ाई इख्तलाफ उसी से होगा जो आवाज लगाएगा और बुराई का इनकार करते हुए कहेगा चोर चोर चोर, घर वालों बच जाओ, आपका माल जो है वो लुट जाने वाला है, बचाएगा, बचाने की आवाज लगाएगा, चोर उससे नाराज हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज भी किताब व सुन्नत के खिलाफ जो रहजनी का इरादा रखता है, जब उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो वो आपके खिलाफ होगा, आपकी मार पिटाई करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। और शरीफ सादा लोग, अनपढ़ लोग, उनको फिर ये मुनाफिकीन प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये देखें फला शख्स बड़ा शदीद है, बड़ा सख्त है, ये लोगों के दरमियान इख्तलाफ डालता है, लोगों को आपस में टकराता है, आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, ये लोग हैं जो मुआशरे में रहने के काबिल नहीं है, जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, इस्लाम की जो रवादारी है उसके खिलाफ है, इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है, इस्लाम ये नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये फला है। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा जाएगा, जब उनको अपने हाथों का जो खमियाजा भुगतना पड़ता है, अपने करतूतों की शामत उनको भुगतनी पड़ती है, तो जब उनको पूछा जाता है कि ये क्या तुम्हारी मुनाफिकत की वजह से, वो कसमें खा कर कहते हैं अल्लाह की कसम, हमने तो ये चाहा था कि लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना हो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव हो और लोगों के दरमियान सुलह और सफाई रहे। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यही है वो लोग कि अल्लाह जानता है माफी कुलूबिहिम, इनके दिलों में क्या है, इनके दिलों में अल्लाह ताला की परवाह नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह की निगरानी का एहसास नहीं है, ना अल्लाह की शरीयत का एहतराम है। फ़अरिज़ अन्हुम वअइज़हुम, फरमाया आप इनसे जो है वो मुंह मोड़ लें। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, वो अपने महबूब पैगंबर जो रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ऐसे लोगों से कितनी नफरत करते हैं, अल्लाह कितने नफरत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है उनके दिल में क्या है। तो अल्लाह ताला उनके निफाक की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, लोगों को जहन्नम से, गुमराही से ना बचाने की वजह से, इस जबान को बंद रखने की वजह से, हक की निशानदेही ना करने की वजह से और बातिल पर जो है लोगों को डटे रहने की वजह से अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमाएंगे फ़अरिज़ अन्हुम, इनसे अलग रहो, इनसे मुंह मोड़ लो, वअइज़हुम, इनको वाज करो, वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा, और इन्हें ऐसी बात कहें जो बड़ी मुअस्सर बात हो। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल ऐसे नहीं भेजे कि लोग कहें कि नबी की बात तो समझ ही नहीं आती और इताअत के लिए और आइडियल बनाए हूँ। देखो ना, ये कुरान अल्लाह का कह रहा है, वमा अरसलना मिर रसूल, हमने कोई रसूल इसलिए जो भी भेजा रसूल, उसका मकसद ये है, सिर्फ एक ही मकसद है, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबरों की अल्लाह का हुक्म मानते हुए इताअत की जाए, उनकी बात माननी है। यहाँ पर एक बात ये भी ज़हन में रखें कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबरों की बात को कम समझता है या उसको समझता है कि पैगंबर की बात हमारी समझ से बालातर है, हमें समझ नहीं आती, और किसी और की बात को
سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ آسان ہے یا زیادہ فہم کے لائق یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ایک بار نہیں ایک ہی صورت میں بارہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، البتہ اس کے لیے جو قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس کے لیے قرآن کو آسان بنایا۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا اور نازل میں نے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کے اطہار پر، میں براہ راست بھی سنا سکتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو قرآن مجید، مجھے اور آپ کو اور ہم سے پہلے لوگوں کو اور ہمارے بعد والے آنوں لوگوں کو اللہ چاہتا تو اللہ براہ راست بھی یہ آیات سنا سکتا تھا، جب کوئی پیدا ہوتا اس کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ ریورس کر دیتا، یہ آیات سنا دیتا، مقرر ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تنزیل من رب العالمین علی قلبک لتکون من المنذرین، میرے محبوب میں نے آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے، معصیت سے، جہنم سے، عذاب سے اور کفر سے ڈرائیں۔ اور ایک آیت میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ دو وسیلے ہیں، ایک اللہ کا قرآن براہ راست، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس پر جو چلتا ہے قرآن اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو فرمایا کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور نبی علیہ السلام وہ ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں، راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تو حدیث سمجھ نہیں آتی، لہذا اس لیے ہم ائمہ میں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں دو لفظ ذکر کیے ہیں، ایک تو آپ ابھی سن رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے پیغمبر اس لیے بھیجے ہیں، پیغمبروں کا انتخاب اسی لیے ہوا ہے تاکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی پیغمبروں کی بات ماننا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ ایک جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میں محمد کی اتباع کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پیار بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے پیغمبروں کی اتباع کی جائے، اور اللہ کے محبوب سے کہلوایا کہ آپ ان کو بتائیں میری اتباع کرو۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت اور اتباع جو انسانیت کی انتہائی رسپیکٹ ہے، انسان کی انتہا درجے کی اس میں عزت ہے، احترام ہے کہ اس کو کہا اطاعت کرو، اتباع کرو۔ مگر ان دونوں لفظوں کو چھوڑ کر لفظ تقلید کا ایک جو رواج دیا گیا، اور یہ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرض اور واجب ہے، یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ سیکھنا واجب ہے تو یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا علم حاصل کرنا، یا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے بھی علماء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، سب کی سیرت کو، ہسٹری کو، ان کے علم کو پڑھنا پڑے گا، ان کی جمع کردہ جو تعلیمات ہیں ان کا علم حاصل کرنا پڑے گا، یہ تو سمجھ آتی ہے۔
اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا پتہ نہیں اہل علم سے پوچھو۔ کبھی آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں گے، کبھی آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں گے، کبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں گے، امام احمد بن حنبل سے پوچھیں گے، کبھی امام بخاری سے پوچھیں گے، کبھی امام نسائی سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، ابو داؤد سے اور دیگر ائمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو بکر، عمر، خلفاء راشدین، جیسا کہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سارے ہی ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی پوچھ لیا تم نے، جس کی بھی پیروی کر لی، وہ تمہارے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تعلیم کو لے لیں، اتباع اللہ کے رسول کی، اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور تعلیم کا جو راستہ ہے وہ سارے علماء ہیں، جو بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچا دے، اس سے پہنچنے میں مدد کر دے، ہم اس کے شکر گزار بھی ہوں اور اس کا احترام بھی کریں، اس کے لیے دعا گو بھی ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جائے کہ نہ تو تمہیں اللہ کی بات سمجھ آتی، قرآن مشکل ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث نے کوئی تقسیم نہیں کی، واجبات کی، سنن کی، اصولوں کی، فلاں کی، لہذا آپ تو یعنی سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو ایک امام کے پیچھے چلنا ہوگا اور باقی تمام ائمہ کا علم چھوڑ دینا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا ایک امام نہیں، سارے امام ہمارے امام ہیں، یا ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا، ان کی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن تین کو چھوڑ کر ایک کے علم کو ماننا اور پھر یہ سمجھنا کہ اس کی سمجھ اور اس کا مجموعہ جو علم ہے وہ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہے، نعوذ باللہ، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو لہذا پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی بھی پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ اس کی جو ہے ایسے ہی بس عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے رہیں خالی، یا جناب نعتیں نظمیں پڑھ دیں ان کے نام کی اور تعریف خالی زبان سے کریں لیکن بات ان کی نہ مانے۔ فرمایا کہ اصل اتباع اطاعت ہی محبت رسول ہے، اور یہی عشق مصطفیٰ ہے، یہ پیغمبروں سے پیار ہوتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پر یہ بات ایک ذہن میں رکھے، بڑی مہم بات ہے، اور اسی پر ہم آج کے درس کو مکمل کریں گے، کیونکہ میں سفر پر ہوں اور جدہ میں بیٹھا ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور آپ بھی ماشاءاللہ یعنی نمازوں کا وقت ہو رہا ہے، تو یہ ایک بات جو کہ بڑی مہم ہے، یہ سن لیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، یا آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی اس جگہ کا جو ہے وہ صحیح معنی میں عالمی ہمارے مائک کسی کا آن ہے؟ نہیں کرنا نہیں ہے ویسا کرنا ہی۔ جی جو مائک ہے بھائی بہنیں بند رکھیں، بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ یعنی جو بھی جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا جو کوئی پریشان ہوتے ہیں یا جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جو ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا شرک کر بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں اور فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بخشش کا سوال کریں، واستغفر لہم، اور معافی مانگے لہم ان کے لیے رسول، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان۔
تو یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو، عام فہم لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور یہاں ایک من گھڑت واقعہ، موضوع واقعہ، ایک بدو کا، ایک عربی کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ جو سندن ثابت ہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے اصل میں فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کے رویے سے، آپ کے مبارک طرز عمل سے یہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش بھی ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس میں تو شبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے ہی بات چلے گی۔ ہم تو اس بات کے منکر ہیں کہ آدمی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سفارش سمجھتا ہے، یا اس کے پیچھے چلتا ہے، یا اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، یا اس کو پیغمبر اور نبی والا مقام دیتا ہے، یا اس کی یہ شان سمجھتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان اور خسارے والا ہے، اور راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا سوچ لیتا ہے، کسی طاغوت کے پاس چلا جاتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس شرک کے بعد، اس نفاق کے بعد، یعنی غلط رویہ، اسلام کے خلاف رویہ اختیار کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے خود، اور پھر اللہ کے رسول سے آ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب میرے لیے دعا کریں، اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی جو ہے دعا کرتے ہیں، تو فرمایا لَوَجَدُوا، پھر وہ اللہ کو پائیں گے تواب الرحیم، ضرور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، مہربان۔ تو اب یہ اللہ کے رسول جب توبہ کی دعا کب کریں گے؟ جب آپ اس دنیا میں زندہ موجود ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو اب کیسے وہ دعا کریں گے؟ اور بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ لوگ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کنفیوز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ قبر میں زندہ ہیں، لہذا ایسے ہی ان سے دعا کی جا سکتی ہے، یا ان سے دعا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جب مدینہ سے منظوری آئے گی تو ہم آئیں گے، مدینہ سے بلاوا آئے گا تو ہم حاضر ہوں گے۔ ہم بھی جب کبھی کسی سے بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا ان سے مکالمہ ہوتا ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مدینہ میں ہیں، آپ جا کے ہماری ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں بھی وہ بلا لیں اپنے در پہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کی زندگی میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، میرے محبوب مردے کو سنانا، جو باہر آپ کے سامنے ڈیڈ بیڈی پڑی ہو، آپ کے سامنے بالکل آپ کان سے ایسے منہ لگا لیں، لا تسمع الموتى، کان سے ایسے منہ لگا کے قریب ترین ہے آپ مردوں کو سنانا چاہتے ہیں، تو فرمایا آپ نہیں سنا سکتے۔ یعنی میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ بھی مردے کو نہیں سنا، ولکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ فرمایا مردے کو سنانا تو بڑی دور کی بات ہے، بہت مشکل ہے، یہ تو بڑی مستحیل بات ہے انسانوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے اللہ کے علاوہ۔ فرمایا ایک بہرا جس کی اللہ نے صرف ایک صلاحیت چینی ہے، آنکھیں اس کی کام کرتی ہیں، اس کا جسم ایسے ٹچ کرنے سے اس کو پتہ چل سکتا ہے، پورا وجود اس کا جو ہے وہ صرف ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعت کو چھینا ہے، باقی جان روح موجود ہے، پورا جسم زندہ ہے، حرکت ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ دوسری طرف منہ کر کے آپ سے رخ موڑ کر آپ کی طرف پیٹ کر کے چلے، آپ اس کی آنکھیں آپ کی طرف نہ ہوں، متوجہ نہ ہوں، آپ اس کو پیچھے سے آواز دے کے بہرے کو بھی سنا نہیں سکتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنا سکے مردے کو، میت کو، تو پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو وفات کے بعد قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی عظیم ہستی ہیں،
جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، میں اور آپ کیسے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا سکتے ہیں؟ اور پھر ایک اور شبہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، جب میت پر حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو یسمع قرآن عالی، حدیث صحیح ہے کہ جب آدمی دفن کیا جاتا ہے تو اس کی مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کھٹک تک سن رہا ہے۔ تو اس سے جیسا کہ ایک دفعہ طاہر القادری صاحب نے بھی لوگوں کو کہا تھا، ان کا ایک مرید فوت ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ پیچھے چلے جائیں، میں اور شیخ الحدیث صاحب اپنے مرید کی خاص جو ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر ان کو بوٹی لگوائی، انہوں نے کہا کہ یا بیٹا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، قل اشہد اللہ الہ، قل ربی اللہ، قل نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل دین الاسلام۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ کا کچھ ہیتا شاگرد ہو، وہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو، پھنس گیا ہو، اور آپ جا کے اس کو چیٹنگ کروا رہے ہوں کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو۔ آپ کتنا بھی گیا گزرا کوئی ملک ہوگا، اس کا نظام ہوگا، کمرہ امتحان میں ایسے جا کے بوٹی نہیں لگوا سکتے۔ اگر آپ تھوڑے سے شریف آدمی ہیں تو آپ اگر وہاں بوٹی لگوائیں گے تو سب کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی سٹنگ کی وجہ سے، آپ کی بوٹی لگوانے کی وجہ سے ویلیو عزت ختم ہو جائے گی۔ کیسا لوگ ہے کہ پورا کمرہ امتحان بھرا ہوا ہے، سب اسٹوڈنٹ برابر کے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں، اور یہ ایک آیا اور اپنے چہیتے کو جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس کو محنت کرنے دینا چاہیے تھا، اس کو پڑھنا چاہیے تھا۔ کل کو یہ بوٹی لگوا کے اگر ڈاکٹر بنے گا تو لوگوں کے پیٹ پھاڑے گا، لوگوں کی روحوں سے کھیلے گا، ان کی زندگیوں سے کھیلے گا، برباد کرے گا یہ، جس کو بتا بتا کے پاس کیا جا رہا۔ تو اب یہ طاہر القادری صاحب بظاہر لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ مہربان ہوں اپنے مریدوں کے ساتھ، اور میں آخرت تک ساتھ رہتا ہوں تاکہ لوگ خوش ہو جائے اور کل کو میرے سلسلے سے جڑ جائے اور میرے مرنے کے بعد بھی قبر پر فنڈنگ شنڈنگ ہو۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب آپ تو نہیں سنا سکتے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو مرنے والے نے آپ کے پاؤں کی آہٹ سن لی، ہمارا ایمان ہے اللہ سنا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ سلام کہتے ہیں تو میت آپ کا سلام سنتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کے اوپر آپ جا کر پڑھیں درود سلام تو اللہ کے محبوب سنتے ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں کوئی حرج کی بات، اس کے ماننے میں کوئی نہیں، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ وہ حدیث صحیح ہے، اگر مان لیا جائے یہ صحیح ہے کہ ہم سلام کہتے ہیں مردے کو، میت کسی عام میت کو، مرنے والے کو قبر کے اندر، تو وہ ہمارا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا جو قبر کے اندر تلاحت میں موجود ہے وہ ہمارے سلام کو سنتا ہے، تو وہاں یہ لفظ بھی ہے کہ وہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو پھر فاصلہ تو برابر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مرنے والے نے سن لیا، جب اللہ نے نہیں چاہا تو ہم زندہ کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں نہیں سنایا تو ہم نہیں سن سکے۔ تو بات تو یہ ہے، اگر اللہ کے سنانے کی بات ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تو جس کو چاہے سنا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نفی کی ہے اللہ کے علاوہ کی، خواہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں یا اللہ کے نیک صالح بندے ہوں یا عام مسلمان ہوں یا کوئی غیر مسلم ہو، کہ کوئی بھی کسی کو سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ جب چاہتا ہے وہ سنا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اگر قبر پر جا کر جائز ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلاف میں حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بارش کی دعا کرنے کے لیے منگواتے، بلاتے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے آپ دعا کرتے۔ اب اللہ کے رسول کے چچا کو ہم نے دعا کے لیے جو ہے وہ طلب کیا ہے بارش کی، تو بارش ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات
को समझना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को समझना चाहिए। आखिर में यही है जो आपको पहले सुना चुके हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की बात माननी, इसी पर फोकस किया अल्लाह ताला ने, इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, यही बात है कि अल्लाह के नबी की बातें मानी जाए, आपकी इताअत की जाए। सिर्फ आपके ज़ाहिरी वजूद के ऊपर खुश ना हुआ जाए। हाँ, जब हम इताअत करेंगे तो आपके वजूद मुबारक से भी हम फैज़याब हो रहे हैं, और अगर हम आपके इताअत नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते, तो हम आपके ना ज़ाहिर से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं ना बातिन से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम है मेरा महबूब, वो बंदे कभी ईमान नहीं ला सकते, वो मोमिन और मुसलमान कभी हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आप अपने इख्तिलाफात में फैसल मुकर्रर न कर लें, सुम्मा ला यजिदू, फिर वो अपने नफ्सों में किसी किस्म का कोई भी चूचरा महसूस न करें, हरज, तकलीफ, दुख, सदमा ना हो आपके फैसले पर, बल्कि उसको बिला चूचरा तस्लीम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और आपके फैसले को वो मिन वान दिलो जान से कबूल ना कर ले, तब तक हमें वो कबूल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक दे। और मैं माज़र रखा हूँ कि मैं लेट भी आया हूँ, और अभी भी मैंने जाना है, सफारे से मुझे कॉल आ रही है। आइंदा दर्स में जो भाइयों की कमी होगी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वो पूरी करेंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा शेख। ओके, आमीन आमीन। आप सबको अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, बरकत दे। जितने भी सामीन नाजरीन हैं, अल्लाह ताला सबकी दिलो मुरादों को पूरा करे, और आपका आना इस अजीम महफिल मजलिस में अल्लाह की किताब को, तालीम को सीखने का आपकी निजात का बायस बनाए, और अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जायज नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा अल्लाह ताला। आमीन अल्लाह आमीन की रज़ा आमीन को अता फरमा आपको। आमीन। आमीन आमीन। भैया मस्सलाम।